بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مسلمان بھائیو، آج میں آپ کے سامنے دفن کا طریقہ اور اس کے آداب جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ والد ماجد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں، یعنی جس مرض میں ان کی وفات ہوئی، اس میں وصیت فرمائی تھی کہ میرے واسطے بغلی قبر بنائی جائے اور اس کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں کھڑی کر دی جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کا افضل بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ بغلی بنائے جائے اور کچی اینٹوں سے اس کو بند کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی اسی طرح بنائی گئی تھی، لیکن اگر زمین ایسی کچی ہو کہ بغلی قبر نہ بن سکتی ہو تو پھر دوسرے طریقے کی قبر بنائی جائے، جس کو شق کہتے ہیں، جو بیچ میں نالی سی بنائی جاتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسب موقع دونوں طرح کی قبریں بنائی جاتی تھیں، لیکن افضل وہ لاحد یعنی بغلی قبر ہی کا طریقہ ہے۔ ہشام ابن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا کہ شہداء کے لیے قبریں کھودو اور ان کو وسیع اور گہرا کرو اور اچھی طرح بناؤ، اور دو دو تین تین کو ایک قبر میں دفن کرو، اور ان میں سے جس کے پاس قرآن کریم زیادہ ہو اس کو آگے کرو اور مقدم رکھو۔ غزوہ احد میں قریب 70 کے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ان سب کے لیے اس وقت الگ الگ قبریں کھودنا بہت مشکل بھی تھا، اور ایسے خاص موقعوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال اور نظیر بھی قائم کرنی تھی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ایک ایک قبر میں دو دو تین تین دفن کیے جائیں، لیکن اس کی تاکید فرمائی کہ قبریں باقاعدہ کھودی جائیں، گہری بھی ہو وسیع بھی ہو، اور ایک ہدایت بھی دی کہ ایک قبر میں جب متعدد شہید دفن کیے جائیں تو ترتیب میں مقدم یعنی پہلے اور قبلے کی جانب اس کو رکھا جائے گا جس کے پاس قرآن کریم زیادہ ہو، گویا وہ امام ہے، اور اس کے ساتھ والے باقی حضرات جو ہے وہ مقتدی ہے۔ بہرحال جنگ کے جیسے موقع ہوتے ہیں، غیر معمولی حالات میں یہ جائز ہے کہ قبر میں کئی مردوں کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے۔ آخری روایت اس باب کی جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب تمہارا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت روکو، اور قبر تک پہنچانے اور دفن کرنے میں سرعت سے کام لو، اور دفن کے بعد سر کی جانب سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تا مفلحون الف لام میم سے لے کر تا مفلحون تک، اور پاؤں کی جانب اس کی اختتامی آیات آمن الرسول سے سورت ختم ہونے تک پڑھی جائے۔ یہ حدیث امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ روایت میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے، سند کے لحاظ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال میت کو دیر تک گھر میں نہ رکھنے، کفن دفن میں جلدی کرنے کی ہدایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں وہ دی ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات کے قبر پر پڑھنے کا حکم ظاہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی طرف سے تو یہ دے نہیں سکتے تھے، یقیناً یہ بات بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہوگی، اس لیے سند کے لحاظ سے اگرچہ یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہ ہو، لیکن چونکہ محدثین جمہور اور فقہاء کا اصول ہے کہ ایسی روایت
وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہو۔ بہرحال اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوبصورت احادیث اور اصولوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔